بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى الْإِنْتِهَاءِ الْغَایَةِ فِي الْمَكَانِ نَحْوُ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ، اور اِلیٰ مکان میں انتہائے مسافت کے لیے آتا ہے۔ اس کی مثال جیسے سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ، میں نے سیر کی بصرہ سے لے کر کوفہ تک۔ وَلِلْمُصَاحَبَةِ، اور اِلیٰ مصاحبت کے لیے آتا ہے۔ نحو قولہ تعالی، اس کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور مت کھاؤ اپنے مالوں کو ان کے مالوں کے ساتھ۔ وَقَدْ يَكُونُ مَا بَعْدَهَا دَاخِلًا، اور کبھی اِلیٰ کا ما بعد داخل ہوتا ہے فی ما قبلہا، اس کے ما قبل میں۔ نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، فَاغْسِلُوا، دھوؤ اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت۔ وَقَدْ لَا يَكُونُ مَا بَعْدَهَا دَاخِلًا فِي مَا قَبْلَهَا، اور کبھی اِلیٰ کا ما بعد اِلیٰ کے ما قبل میں داخل نہیں ہوتا۔ نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تم روزوں کو پورا کرو رات تک۔ کل عوامل کی 100 قسمیں ہیں، پھر ان 100 عوامل میں سے 13 قسم کے عوامل سماعی ہیں۔ پھر 13 سماعی عوامل کی قسموں میں سے پہلی قسم حروف جارہ ہے، اور حروف جارہ 17 ہیں۔ ان میں سے پہلا با، اس کی دوسرا لام، تیسرا من اور چوتھا اِلیٰ ہے۔ تو اِلیٰ 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو یہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، ایک انتہائی مسافت، یعنی مسافت کی انتہا بتانے کے لیے کہ مسافت کی انتہا کہاں پہ ہوئی۔ اس کی مثال جیسے سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ، کہ میں نے سیر کی بصرہ سے لے کر کوفہ تک، یعنی إِلَى الْكُوفَةِ کہ میرے سفر کی انتہا کوفہ پر ہوئی۔ اِلیٰ اس لیے آتا ہے۔ اور اِلیٰ کا دوسرا معنی مصاحبت، یعنی ساتھ کا معنی دینے کے لیے، جیسے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ ان کے مال یعنی یتیموں کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ۔ اس کے بعد ایک فائدہ ذکر کیا ہے کہ اِلیٰ کا ما بعد جو ہوگا اِلیٰ کے ما قبل میں داخل کب ہوگا اور کب نہیں ہوگا۔ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اِلیٰ کا ما بعد جو ہوگا وہ اگر اِلیٰ کی ما قبل جنس سے ہوگا تو اِلیٰ کے ما قبل میں داخل ہوگا، اور اگر اِلیٰ کا ما بعد اِلیٰ کے ما قبل کی جنس سے نہیں ہوگا تو اِلیٰ کا ما بعد اِلیٰ کے ما قبل میں داخل نہیں ہوگا۔ دونوں کی مثالیں ذکر کی ہیں۔ پہلی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہاں دیکھو دھونے کا حکم ہے چہرے کو اور ہاتھوں کو إِلَى الْمَرَافِقِ کہنیوں سمیت۔ تو مرافق ما قبل کی جنس یعنی وجوہکم و ایدیکم، ایدیکم کی جنس سے ہے، اس لیے مرافق بھی دھونے میں داخل ہوگا۔ اور دوسری مثال ہے ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یہاں اِلیٰ کا ما بعد لیل اِلیٰ کی ما قبل جنس صیام سے نہیں ہے، لہٰذا اِلیٰ کا جو ما بعد ہے اللیل وہ صیام میں داخل نہیں ہوگا۔
ترکیب واو عاطفہ ہے، الی مبتدا، لام حرف جار، انتہا الغایتی مضاف مضاف الیہ، فی المکان جار مجرور مل کر انتہا مصدر کے متعلق ہے۔ پھر انتہا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر لام جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر ثابت کے متعلق ہو کر خبر الی مبتدا کی، الی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف سرت فعل بفاعل من البصرتی، جار مجرور مل کر سرت کا متعلق اول، الی الکوفتی جار مجرور مل کر سرت کا متعلق ثانی، سرت فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مثالہ معذوف مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو عاطفہ للمصاحبتی جار مجرور مل کر ثابت کے متعلق ہو کر یہ الی معذوف مبتدا کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف قولی تعالی، لفظ قول مضاف ہو ضمیر ذوالحال، تعالی فعل بفاعل، تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہی ذوالحال کے لیے حال، حال ذوالحال مل کر قول مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر قول۔ ولا تأکلوا اموالہم، ولا تأکلوا فعل بفاعل، اموالہم مضاف مضاف الیہ کر مفعول، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ، الی حرف جار اموالکم مضاف مضاف الیہ مل کر الی جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر لا تأکلوا فعل کے متعلق، لا تأکلوا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ۔ قولہ تعالی قول اپنے مقولہ سے مل کر نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مثالہ معذوف مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو استئنافیہ لا یکون فعل ناقص، ما اسم موصول، بعدہا مضاف مضاف الیہ مل کر یہ معذوف وقع کا مفعول فی بنے گا، جو ما کے بعد وقع معذوف ہے۔ وقع فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر فعل ناقص لا یکون کا اسم، داخلاً اسم فاعل فی حرف جار، ما قبلہ کی ترکیب ما قبلہ کی ترکیب بالکل ما بعدہ کی طرح ہے۔ پھر یہ فی جار کے لیے مجرور بن جائے گا، جار مجرور مل کر داخلاً اسم فاعل کے متعلق ہو کر خبر بن جائے گی لا یکون فعل ناقص کی، لا یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اگین نحو قولہ تعالی ثم اتموا الصیام الی اللیل، نحو مضاف قول تعالی کی ترکیب گزر چکی، اتموا الصیام اتموا فعل بفاعل، الصیام مفعول، الی اللیل جار مجرور مل کر اتموا فعل کے متعلق، اتموا فعل اپنے فاعل متعلق مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول کے لیے مقولہ، قول مقولہ مل کر نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مثال و معذوف مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وقد یکون ما بعدها داخلا فی ما قبلها، واو استئنافیہ ہے
اور قد یکون میں کاف حرف تکلیل ہے۔ باقی یکون ما بعدہا داخلا فیما قبلہ کی ترکیب عینی وہی ہے جو لا یکون ما بعدہا داخلا فیما قبلہ کی تھی۔ آگے نحو قولی تعالی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، نحو مضاف قولہ تعالی یہ بنے گا قول، فاغسلوا فا جزائیہ ہے، اغسلوا فعل بفاعل، وجوہکم مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، ایدیکم مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر یہ فاغسلوا کا مفعول بہ ہوا، الی المرافق جار مجرور مل کر فاغسلوا فعل کے متعلق ہوا۔ فاغسلوا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر قول کے لیے مقولہ، قول مقولہ مل کر نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مثالہ معذوف مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق اتنی یاد ذکر کی گئی ہے۔ فاغسلوا کے اوپر جو فا ہے وہ جزائیہ ہے، اس کو آپ جزا بنا لیں، اور شرط یہاں پہ کیا بنے گی جو قرآن مجید میں ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، پھر یہ شرط جزا مل کر جملہ شرط جزائیہ ہو کر قولہ تعالی اس کے لیے مقولہ بن سکتا ہے۔